السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین اسلام، پچھلے درس میں توحید کی فضیلت اور گناہوں کے اثرات کو مٹانے میں توحید کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پہ بات رکھی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ توحید کے جو تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو اگر کوئی شخص پورا کرے تو بلا حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوگا یا داخل کیا جائے گا۔ توحید کے جو اعلیٰ درجے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اگر کوئی پورا کر لے تو ایسی صورت میں بلا حساب کی اسے جنت کے اندر داخلہ ملے گا۔ حالانکہ حساب کی گھڑی یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ آخرت کی زندگی میں بہت سارے مراحل ایسے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پہچاننے کا روادار نہیں ہوگا۔ انہی مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے حساب کا مرحلہ، اور ہمارے اسلاف اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینے کا خوف کھاتے تھے۔ متعدد روایات کے اندر بھی یہ بات ثابت ہے کہ جس کا حساب لیا گیا اس کی گرفت ہوگی۔ لیکن یہ بات واضح رہے، اگر توحید کے اعلیٰ درجے کے تقاضوں کو ہم پورا کرتے رہے تو آخرت کے جو کٹھن مراحل ہیں ان میں سے ایک اہم ترین کٹھن مرحلہ حساب و کتاب کا ہے، اس کٹھنائی سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اور بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ چنانچہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 120 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے راہبر تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہاں پہ صفت بیان کی ہے، وہ صفت اسی حوالے سے بیان کی ہے کہ توحید کے اعلیٰ جو تقاضے ہیں، جو اونچے درجے کے تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، سورہ مومنون آیت نمبر 59 کے اندر والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو گویا کہ ذرہ برابر بھی شرک سے اگر ہم بچتے رہے اور توحید کی بنیاد پہ ہم قائم رہے، توحید کے اعلیٰ تقاضوں کو ہم پورا کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی بلا حساب کے ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مفصل حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرضت علی الامم، کہ میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئیں، فرأیت النبی ومعہ الرہط، ممکن ہے یہ بات معراج کے پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو یا کسی دوسرے موقع پہ بیان کی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئیں، فرأیت النبی ومعہ الرہط، میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے، والنبی معہ الرجل والرجلان، میں نے اور کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ ایک آدمی دو آدمی ہے، والنبی ولیس معہ احد، میں نے بعض نبیوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہ نبی تھے جو دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے اور اللہ کے پیغام کو اپنی قوم کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ تو جس نبی کے اوپر جتنے لوگ ایمان لائے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس نبی کے ساتھ اتنے لوگوں کو رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بہت ساری امتیں پیش کی گئیں، تو میں نے بعض نبیوں کو دیکھا ان کے ساتھ بہت بڑی جماعت تھی، بعض نبیوں کو دیکھا ان کے پیچھے صرف ایک یا دو آدمی تھے، کچھ نبی ایسے بھی دکھے
جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذ رفیع لی سواد عظیمن، کہ اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑا گروہ، بہت بڑی جماعت پیش کی گئی۔ فظننت انہم امتی، تو میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، یہ میری ہی امت کے لوگ ہیں۔ فقیل علی، تو مجھ سے بتایا گیا کہ ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے پیچھے جو ایک گروہ دکھ رہا ہے، بڑی جماعت دکھ رہی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو ان کے اوپر ایمان لائی۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، تو اچانک میں نے دیکھا ایک طرف بہت بڑی جماعت تھی۔ فقیل علی، تو مجھ سے کہا گیا ھذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے۔ اس کے بعد غور کرنے کی بات یہاں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ۔ فرشتوں نے بتایا کہ یہ جو آپ کی امت بہت بڑی تعداد میں دکھ رہی ہے، ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے حساب بھی نہیں لے گا اور دنیا کے اندر ان کے کچھ گناہوں کا انہیں عذاب بھی نہیں دے گا، یعنی حساب بھی نہیں ہوگا، عذاب بھی نہیں ہوگا، یہ لوگ ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہوں گے 70,000 لوگ۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ ہر ایک شخص کے پیچھے 70,000، یعنی جو 70,000 لوگ ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، تو بہت بڑی تعداد ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم نہض فدخل منزلہ فخاض الناس فی اولئک۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اتنی بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میری امت کے اندر 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، تو کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس اتنی بات بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ تو لوگ اس سلسلے میں غور و فکر کرنے لگے کہ وہ کون 70,000 لوگ ہوں گے، تو بعض لوگوں نے کہا فلعلہم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیے، یعنی صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے کہا فلعلہم الذین ولدوا فی الاسلام، شاید اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو زمانے اسلام کے اندر پیدا ہوئے، فلم یشرکوا باللہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرایا، یعنی اسلام کے آنے کے بعد وہ پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالنے کے بعد انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کیا ہوگا۔ وذکروا اشیاء، اس طرح سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے بہت ساری چیزیں ذکر کیے۔ راوی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مابین آئے، لوگوں کے درمیان آئے، فاخبروہ، اور لوگوں کو بتایا اور کہا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یقطعون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ان لوگوں کے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون، جو رقیہ نہیں کراتے ہوں گے۔ دیکھیں شریعت کے اندر انسان کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو، بیماریوں سے جائز طریقے سے علاج کرانا یہ جائز اور درست ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگوں کی پہلی صفت ہوگی کہ وہ لوگ رقیہ نہیں کراتے ہوں گے، یعنی ان کو بیماری ہے لیکن وہ جھاڑ پھونک اور دم تک بھی نہیں کراتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اوپر اتنا انہیں اعتماد ہے کہ بیماری اللہ نے دیا اور اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ حالانکہ یہ چیز جائز ہے، اگر شرعی طور پہ کوئی قرآن یا احادیث صحیحہ کے اندر وارد دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کرتا ہے، کوئی کراتا ہے، تو یہ چیز جائز ہے، لیکن جائز چیز کو بھی اللہ کے اوپر اعتماد اور توکل کی بنیاد پہ وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا وصف ان کا یہ ہوگا کہ لا یسترقون، وہ لوگ دم نہیں کراتے ہوں گے، بیماریاں ہوتی تھیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے کہ اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ ولا یقطعون، اور وہ داغتے نہیں تھے۔ بیماریوں کے ازالے کے لیے یہ سب تدبیریں ہیں کہ کہیں پہ زخم ہو جائے تو اس کو داغ دیا جائے، وہ ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں
شفا ہے، ایک شہد کے اندر ہے، ایک حجامہ کرانے میں ہے، اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو کہیں پہ زخم ہو جاتا ہے، اس کو اگر داغا جائے تو جلدی زخم کور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ تو زخموں کو ختم کرنے کے لیے اس زمانے میں لوگ داغ کر کے علاج کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 70,000 وہ ہوں گے جو داغتے بھی نہیں ہوں گے زخموں کو دور کرنے کے لیے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک کرے گا، یہ عقیدہ ان کا ہوتا تھا۔ ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ بدفالی لیتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے اندر آج بھی بدفالی کا مزاج ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے بدشگونی لیتا ہے، تو ان لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی، بس اللہ کے اوپر کامل توکل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفت بیان کی کہ یہ نہ تو دم کراتے ہیں، نہ داغتے ہیں، نہ بدفالی لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے پروردگار کے اوپر توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ یعنی ان کو اگر پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو جائز وسائل کو بھی یہ لوگ اختیار نہیں کرتے ہیں، اتنا ان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی بیماری دیا ہے تو اللہ رب العالمین ہی شفا دے گا۔ ایسے کامل عقیدے کے لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو توحید کے اگر اونچے تقاضے کو پورا کیا جائے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے اندر داخل کرے گا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ آدمی کو اگر کوئی تکلیف ہو گئی اور اس کے جو جائز ظاہری وسائل اور ذرائع اور اسباب ہیں، ان اسباب کو محض اس بنیاد پہ ترک کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارا توکل اور اعتماد، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، تو ایسی صورت میں ایسے لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ البتہ جو لوگ ان چیزوں کو کرتے ہیں وہ اگر مومن ہے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہ حرام چیزیں نہیں ہیں، لیکن حساب اور عذاب سے ان کو مستثنی اور الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کے لیے آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عقید توحید کی پختگی کے ساتھ ساتھ توحید کے جو اعلیٰ درجے کے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی۔